اللہ تعالیٰ رمضان کریم کے ان ساعات کو، اس کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں وہ قیمتی بنا دے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے، کچھ صحابہ جو ہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہے، یعنی انفرادی عمل میں تھے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کے دینی معاملات ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے والی مجلس کی، ہم الحمدللہ ذکر نہ تو لگے، انشاءاللہ یہ جو سیکھیں گے اور اس میں انشاءاللہ جب عمل کریں گے، کیونکہ صرف قرآن پڑھنا مقصود ہوتا تو صرف اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً صرف سورہ بقرہ پر تقریباً 12 سال 8 سال بھی آیا ہے، 12 سال بھی آیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے 6 سال انہوں نے سورہ بقرہ پڑھا ہے، یعنی کہ وہ اس پہ تدبر کا جو تھا وہ حق ادا کرے۔ اور تدبر کیا تھا؟ ان کا عمل جو ہے تاکہ اور بہتر ہو جائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہمارا اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا تو ہم جو ہے کلام اللہ کو کھول کے اس کو پڑھنا شروع کرتے۔ یہ اللہ سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام یہ کہ اللہ نے یہ بات کی کس کے ذریعے پہنچی؟ جبرائیل روح الامین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا فرض کہ پورا کوہ طور چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو سننے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کی اور میرے لیے نبی کریم کی شفقت سے اتنا آسان کر دیا، ہم روز اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے بات کرنے کا موقع تلاش کیے، اور یہ اس مہینے کے بارے میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں ہم نے جو ہے وہ قرآن کے نزول جو ہے اس کی ابتدا فرمائی، ٹھیک ہے، وہیں سے ابتدا ہو اور اس کے انتہا بھی اسی میں گزاری۔ اچھا، سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ واضح طور پہ یہ جو سورت ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو قرآن میں آخر کیوں بھی موضوعات اللہ نے جو ہے اس کے اندر واضح فرما دی مسلمان کے لیے، اور جسے کہتے ہیں اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اس سورت کی۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، رقیہ کرنا 7 دفعہ اعوذ باللہ کے ساتھ، 1 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دم کرے، انشاءاللہ شفا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے سورت میں ہم آیت کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض بیدہ الملک وہو علی کل تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن اللہ خالق کل شیء علی کل شیء، اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان۔ پھر الرحمن الرحیم، رحمان اللہ تعالیٰ سب کے لیے، یعنی اللہ کی رحمان کی جو کیفیت ہے اس سے کوئی محروم نہیں، لیکن رحیم ذات جو اللہ کی ہے اس کے لیے جو اس کا کام ہے، جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور وہ طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اسی میں اللہ کی رحیم ذات جو ہے وہ ان کے لیے۔ رحمان ذات یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن پکڑ نہیں رہا، رحیم ذات جو ہے وہ اللہ یہ ہے کہ دیکھ بھی رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، اور اپنے بندے کو راضی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے بندے کو کیسے راضی کرے گا؟ آگے جیسے سورہ فجر میں دیکھیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم میری بندگی میں داخل ہو گئے تھے، آج جو ہے یہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر مالک یوم الدین، اب یہ وہ ہے کہ جن کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور وہاں پہ جو ہے آپ میری جو ہے جنہوں نے میری رحمت سے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا وہ آخرت میں کچھ نہ لائے، تو وہ اس دن ان کے لیے میں شدید العقاب ہوں، اور جو لوگ جو ہے اس دن مجھے راضی کر کے آئیں گے ان کے لیے میں رحیم ودربی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ رہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے اور اسی کی طرف متوجہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم یہ اسی طرح سے واضح ہے کہ اس کے بارے میں ایسے سمجھ لیں کہ انسان جو ہے ایک رستے میں جا رہا ہے، سامنے بالکل ایک جسے کہتے ہیں منظر بڑا روشن سا دروازہ ہے، اس کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے کھڑکیاں ہیں، ان پہ پردے لڑکی انسان کو نظر نہیں آ رہا، انسان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی منزل وہ سامنے جسے کہتے ہیں روشنی ہے، لیکن یہ جو کھڑکیاں ہیں ان سے مختلف شہوات کی آوازیں آتی ہیں، کہیں جو نے کیا ہو یار بہت سارا اس کام میں پیسہ ہوگا، یار چھوڑ کیوں پرواہ کر رہے ہو، اللہ غفور رحیم ہے، آج نہ پڑھی نماز کل پڑھ لی، یہ اس کھڑکیوں کی آوازیں ہیں۔ جو ان کھڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گیا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اور جو سیدھا جائے گا وہ جو ہے اپنی منزل کو پا لے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فی جنات نعیم ہے۔ اور یہ جو رستہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس رستے کو نہیں چھوڑ،
یہی صراط مستقیم ہے. اسی میں واضح صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ کن کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور اللہ کے نام یافتہ بندے جو ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں واضح کی ہے جگہ جگہ پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بارے میں مفسرین واضح کہتے ہیں کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ یہود پر ہے، اور اللہ نے جن کو گمراہ کیا ہے وہ نصارہ ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے طویل سورت جسے کہتے ہیں، اور اس میں جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طرف متوجہ کیا، اور کچھ اس میں احکامات بھی آئے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے. آج انشاءاللہ پہلے پارے کو ہم مکمل کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ جو شروع کرتے ہیں الف لام میم. اچھا یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف مقطعات ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج کے طور پہ ان کے سامنے پیش کیا گیا. ہم یہاں دیکھیں گے بھی آیت ان کے عرب کو ناز جس میں پتا وہ اس پہ اکڑتے تھے. اللہ نے صرف الف لام میم کا انہوں نے کہا آؤ اب اس کے مقابلے میں ہی کچھ لیا. اچھا عرب اس طرح کی شاعری میں الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن وہ مطلب واضح ہو جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب ہی ان سے نہ بن پایا. اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے انشاءاللہ تمہیں ہی بتاؤں گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور رمضان کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ پرہیزگاری. ٹھیک ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ واضح کریں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے آئیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، ومما رزقناہم ينفقون، یعنی صدقہ اور خیرات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ٹھیک ہے، اور صدقہ اور خیرات جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ اللہ نے فرض کیا ہے. اور اس کے علاوہ احسان میں جو آپ دوسرے انسان کے ساتھ کرتی ہے وہ بھی اس میں. ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیکم، اللہ کی آتی ہے وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے اتاری ہوئی کتاب ان پر بھی، وبالآخرۃ هم یؤمنون، اور آخرت پر کامل یقین. اچھا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں، دوست سے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے اندر کہیں بھی آخرت نہیں ہوتی ہے. گاڑی کہاں کیڑی گاڑی اج لے لی ہے. اچھا رمضان میں جو افطاری دا کی چاہیے کہتی افطاری کرنی ہے. ہاں وہ بیگم وہ سوچ رہے کل جڑے ہیں پکوڑے بنائی تو بیگن والے بھی ہوں. لیکن کیا ہے کہ ہم اپنی منزل کو بھول گئے. میرے بھائی یہ زندگی ہمارا سفر ہے، اس سفر کو اچھے سے گزارنا ہے اور آخرت کی طرف جو ہے متوجہ ہونا ہے. ہم اس دنیا کی جو کامیابی بھی حاصل کرنی ہے وہ آخرت کی حاصل کرنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ دادا رحمہ اللہ بڑا آسان جملہ کہتے تھے کہ دنیا میں کام کرنا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے، آخرت میں انعام لینا. اور یہی مومن فلسفہ. اور اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں اللہ نے ایمان کو واضح کیا. اس کے بعد اسی میں رکوع نمبر 2 میں اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں اسی کے ساتھ موازنہ کرنا دو لوگوں کا. یہاں تک ایمان والوں کا مفصل بتایا، اور پھر اللہ کی ذات کو گوارا بھی نہیں تھا. اللہ نے صرف 2 آیاتیں جیسے کہتے ہیں مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے نازل کی کہ جو کھلے کھلے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں. انہیں اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر اور ان کے سننے پر ہم نے وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے سامنے ہم نے پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو ہے عذاب عظیم دے گا. یہ 2 آیات اس سے پہلے اللہ نے روحوں کا ذکر فرمایا. لیکن پھر اللہ نے جو مفصل ذکر فرمایا یہاں پہ، اور کیونکہ یہ سورت جو ہے وہ مدینہ میں آئی، تو مدینہ کے جو ہے وہ قوم جو وہاں سے اٹھی وہ تھے کون؟ منافقین. اللہ نے ان کا جیسے کہتے ہیں اگلے رکوع میں بھرپور ذکر فرمایا. کیا بتایا کہ آمنا باللہ تقریباً، اور پھر ان کی جسے کہتے ہیں مختلف. اور یہ میں چاہوں گا آپ جائیں گھروں میں بھی تفصیل دیکھیں، سنیں، اس کو پڑھیں کہ وہ کیا اوصاف دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے بچائے. لیکن ضروری کا جہاں اللہ جو ہے روک رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے کیا کر لیا؟ خرید لی. کیا؟ ہدایت کے بدلے ہدایت کے بعد. اچھا خریداری جو ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی شجاع بھائی سے موبائل خرید لیتا ہوں، انہوں نے مجھے موبائل بیچ دیا. اب یہ میرا اختیار ہے میں ان کو واپس دیتا ہوں کہ نہیں. جی یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی ہدایت کے بدلے اللہ تعالیٰ آگے سورۃ توبہ میں کہتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے ان سے اللہ جو اس چیز کا سودا کر لیتے. ٹھیک ہے،
تو یہاں جو اللہ سے سودا جو ہے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ اگر مال کا سودا بھی ہو جائے، بے شک اس دنیا میں آپ ایک خیمے میں زندگی، اچھا میں کہیں بھی یہ نا غربت کو کہہ رہا ہوں، غربت بری چیز نہیں ہے، حرام بری چیز، ایک وقت کی 3 وقت کی جگہ 1 وقت کی روٹی کھائی بری چیز نہیں ہے، 3 وقت کی حرام روٹی کھانا بری چیز ہے، کسی کا حق مار کے کھانا بری چیز ہے، بھوکا رہ لینا بری چیز نہیں، ٹھیک ہے، کام کریں لیکن کیا ہے اللہ کے حکم ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ان کی مثالیں ذکر ان کے لیے فرماتے ہیں، اور اس رکوع میں غور فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے ان کو جو ہے رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ جو میں نے نازل کیا علی عبدنا کہ اپنے بندے پر، بندے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ کس طرح کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح سے، اور عرب نے کوشش بھی کی لیکن ان کی کوششیں بیکار گئی، کیوں؟ وہ جو کوشش کرنے والے تھے وہ اس سے لڑ رہے تھے جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اور وہ اس میں ذلیل اللہ کے ساتھ، جسے کہتے ہیں جس نے بھی دنیا میں اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اللہ نے بھی اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کتاب کے متعلق ایک بات کی، یضل بہ، یہ آیت نمبر اس کی جو ہے وہ 26 ہے، اس میں حصہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے اپنی گمراہی کا سامان کریں گے اور بہت سے ہدایت کا، وما یضل بہ الا الفاسقین، پیچھے ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، کون اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ وہ فاسق ہے۔ فاسق کے جو ہے نا 3 درجے، ٹھیک ہے، 3 درجوں میں انسان جو ہے فسق کی طرف جائے۔ پہلا یہ ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے لیکن اپنے تک رکھتا ہے، یہاں سے واپسی نہیں ہے، یہاں سے واپسی ممکن ہے۔ دوسرا درجہ آتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو بتاتا ہے، اب اپنے وہ گناہ پر جو ہے گواہ ہے، یہاں سے بھی اگر اللہ کا رحم ہو جائے تو واپسی ہو سکتی، لیکن ایک واپسی کا جہاں دروازہ اللہ بند کرتے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک کہنا ہے بڑا کہ ایسے بندے کو واپس ہوتے نہیں دیکھا ہے، کہ جو گناہ کبیرہ کرے اس کو لوگوں کو بتائے اور پھر اس پر دلیل بھی دے اپنے گناہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم، سو پن جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سے بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جیسے کہتے ہیں ابو الناس حضرت آدم علیہ السلام کی آنے کا ذکر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اچھا یہ جو ہے آیت نمبر 30 ہے۔ اچھا خلیفہ ہونا واضح رہے کہ اللہ نے جو خلیفہ بنایا ہے وہ آزاد نہیں بنایا بلکہ معمور بنایا ہے، اور وہ کس کے تحت معمور؟ اللہ کے حکم کے، اور اس کا کام یہ ہے آپ اور میں اس دنیا میں آزاد نہیں، کیوں؟ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کیا ہے سجن؟ کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتی ہے نا، تو کسی نے کہا یہ بڑا، کسی گھر نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اللہ نے ظلم کیا، آپ کو قید میں رکھا، میں نے کہا آپ نے اصل میں نا باہر کی جیلیں نہیں دیکھی، آپ نے صرف پاکستان کے تھانے اور جیلیں دیکھی ہے، میں نے کہا باہر کی جیلوں بہت ہوتا بندے کا، میں نے کہا ادھر سے کوئی جیل نکلنے پر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں نے کہا لیکن اس میں بھی کچھ حدود ہوتی کہ اس کی پالیسی کے مطابق اور ان کے طریقے کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے، روٹی بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، پڑھنے کو موقع بھی ملتا ہے، لیکن کیا وہ کہتے ہیں بس یہ آپ کی حد ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ وہ باہر کی جیلوں میں کبھی اصول پڑھے اور اپنی زندگی مسلمان کے بھی تھوڑے سے اسیس کریں تو آپ کو لگے گا ہاں یار کچھ ملتا جلتا سا معاملہ ہے، ایک حدود ہے اور ہم حد میں ہیں۔ آزادی ہمارے لیے کہاں ہے؟ وہ جو دنیا میں جہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک، آزادی دیکھیں انسان کی کیا ہے، ہاں حیث و شکل، یہاں دیکھیں نا کہ وہ انسان کو اتنی کیفیت آ جائے، میں آج اپنی بات سے کروں کہ یقین مانے چاہنے کے باوجود میں نے ایک کیفیت ہے کہ آج میں پیشاب ایسی انسان بیوقوفی میں، یقین مانے اللہ نے کہا تم کرو گے اور تم کرو گے، یقین مانے مجھے رستے میں روک کے اترنا ہوں، کیوں؟ میں اللہ کی قدرت سے لڑ رہا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں کہ میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، میں باتیں کرتا ہوں فلاں کو ایسے کر دوں گا، فلاں کو ویسے کر، نہیں ہماری کوئی ایسی، یہی صرف اتنی خلافت ہمیں ملی ہے اس دنیا میں اللہ کے احکامات کے ساتھ، جو اس نے نعمتیں عطا کی اس کو اچھے سے استعمال کریں اور اس کو راضی کر لیں۔ پھر اسی کی مثال اگر آپ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ نے جنت کا میدان کھولا، اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے نا عموم طور پر کہتے ہیں یہ انبیاء کی اللہ غلطی نہیں، انبیاء کی معصومانہ کیفیت اللہ بے حق فرماتے ہیں،
اور اچھا کلاس میں بھی کسی کی اگزامپل دی جاتی ہے نا, وہ بچہ ہوتا ہے جو سب سے لائق ہوتا ہے. تو جو سب سے لائق بچہ ہوتا ہے تو جب وہ اس سے کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو ٹیچر بلا کے کہتا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک چاہ ہوتی ہے وہ. پھر اللہ تعالیٰ جو یہ انبیاء کی معصومانہ کیفیت ہے, کس کی تربیت کے لیے؟ ہماری تربیت کی. ٹھیک ہے, یہ انبیاء کو جو ہے اللہ کے ہاں معصوم ہے اور اپنی جسے کہتے ہیں منزلت پر معمول ہے, اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہوا ہے. خود اللہ نے کہہ دیا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. توبہ یعنی کامل اللہ نے پورا ریکارڈ ہی کلیئر کر دیا. مغفرت میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ابھی رنبا کے, توبہ یہ ہے کہ سب صاف کر دیا اللہ نے, تو ان کی طرف کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے اس کے رکوع نمبر 4 کی بات, پھر یہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے رکوع نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے. اور جسے کہتے ہیں یہاں ایک جملہ جو ہے عمومی طور پر میں اس کی اصلاح تھوڑی سی اس لیے کرنا چاہوں گا. یہ بات کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اچھا یہ عمومی طور پہ نا قرآن حضرات اور ان پہ لوگ فٹ کرتے ہیں. دیکھیں اشترا تو یہ ہے کہ قاری صاحب آئیں اور وہ کہیں اچھا میں وہ قرآن پڑھاؤں جو اپنی مرضی کا ہوگا, آپ مجھے اتنے پیسے دیں. یہ اشترا کی کیفیت میں ہے کہ جو آپ قرآن پڑھنا چاہیں معذرت وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آپ جسے کہتے ہیں قرآن کی قیمت آپ کسی کو پڑھنے کی دے سکتی بالکل نہیں, آپ اس کے وقت کے اسے پیسے دیتے ہیں, اس کو ہدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ بڑے اہل علم جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پر جو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی اجرت دیتا ہے اس کو 2 اجر ہے. ایک اجر ہے کہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے, دوسرا اجر اس کو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے. سبحان اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ایک تو اس میں آ رہا ہے, دوسرا یہ وہ حلال کھائے گا. تو اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ شرارت ہی کرتے ہیں, تو اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ ہے. پھر ان کو جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی آپ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئے ہیں جس کے لیے آپ چیخے مار مار کے جسے کہتے ہیں عرب کو کہتے تھے کہ بھئی جب وہ آ جائے گا ہم تمہاری گردنیں ایسے اتاریں گے جیسے پکے ہوئے پھل درخت سے گرتے ہیں. آج تم جب وہ تمہارے سامنے آ گئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو یہاں اللہ نے ان کو کہا, پھر اللہ نے ان کو بار بار یاد دلایا. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 6 جب شروع ہوا تو اس کی بھی آیات میں یہاں 47 نمبر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو کوشش کی. اچھا ہر امت میں جب اللہ نبی بھیجتے ہیں اللہ کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ اس امت کو عروج دے, اور یہ آپ دیکھیں گے کیسے بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے عروج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, ان کے صحابہ کو ٹوٹے ہوئی زینوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کمزور جسے کہتے ہیں گھوڑوں کے ساتھ, اونٹوں کے منہ باندھے ہوئے سفروں کے ساتھ اللہ نے جسے کہتے ہیں کسرا کے محلے نے دیکھے, لیکن کھجور کے اسٹک. ہاں, اور اللہ نے اب کیا, اور پھر وہ کیا ہوا, لیکن وہ کیا ہوا طوالت کر گئے, اللہ نے ان سے وہ مقام لے لیا. یہی ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اصلاح پر مشکل سے میں نے چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس میں 2 کیفیات کا ذکر کیا. یہاں پیچھے جو ہے رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اللہ کھلا رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا, یہاں رکوع نمبر 7 میں جسے کہتے ہیں یہ آیت نمبر بنتی ہے, اللہ آپ کو بنا کرے 21 نہیں 61 اردو میں تھوڑا سا کمزور ہوں, گدی میں سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, یہاں پر ہم سے صبر نہیں ہوتا ایک کھانا کھانے. یہاں ایک انسان کی اللہ نے کیفیت بتائی کہ انسان کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں, اس کی چاہت دیکھیں نا. آپ ابھی ایک دن سیب کھائیں, اگلے دن مالٹا کھائیں, پھر جو کھائیں پھر گرمی آ جائے آم کھائیں. یہ اللہ نے انسان کی نفس کو اور اس کی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو رزق عطا کیا. ٹھیک ہے, وہ ایک رزق پہ نہیں رہ سکتا. یہی جسے کہتے ہیں اللہ نے واضح کیا ان کے ذریعے امتحان میں ڈالا. پہلے اللہ آپ کی انسان کی پہلی چاہت کیا ہوتی ہے, ابھی بھی میں نے کئی انسانوں کو سنا, اللہ معاف کرے, کہتے ہیں کہ یار چنگا نہیں سی اگر بنی اسرائیل والے جڑا وہ منو سلوا تے راضی رہندا ہے, اسی بھی منو سلوا کھان. تو میں نے اس بندے کو میں نے کہا تسی راضی ہو جاندے جو روز میں کہ روز تسی کہندے بیگم 3 دن دال بنا دو, تے کہندے او پگلیاں کو مرغا بنا دے اندر جا کے چون لے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہی ہے, نہیں ایسی بات کرنی چاہیے. ایک جو اللہ نے خود نعمتیں دی ہیں اس کو وہ استعمال کرنا یہی ہمارے پر لازم و ملزوم ہے. اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, خوب کھائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن پکوڑوں کا حلال ہونا شرط ہے, لیکن جان بچانا فرض ہے.
ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے ذکر فرماتے جا رہے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور اللہ نے انسان کی کیفیت بتائی, وہاں پیچھے بتائی کہ وہ ایک چیز پہ نہیں دیکھ سکتے. پھر انسان کی کیفیت جو ہے اسی رکوع میں, رکوع نمبر 8 میں, یہ آیت نمبر 67 سے ذکر چلتا ہے, اس کے رکوع نمبر 8 کے آخر تک. وہ معاملہ یہ جو ہم نے بقرہ, جس کی وجہ سے اس کا نام بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کہ ایک قبیلہ جو تھا اس نے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا, صرف اس کی میراث حاصل کی, اور نام جو ہے ایک اور یہودی قبیلے پر لگا دیا, انہوں نے یہ کیا. تو جب فیصلہ آیا تو اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو, ٹھیک ہے, تو انتذبحوا بقرہ, ٹھیک ہے, بس گائے ذبح کر دو. اب صاف صاف حکم ہے, بس پکڑو گائے کو ذبح کرو. لیکن نہیں, وہی انسان ما لونہ, رنگ کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے, صفرا, زرد رنگ ہو, بالکل جیسے کہتے ہیں سونے کی طرح, ٹھیک ہے, وہ لگے گائے سونے کے رنگ جیسا رنگ, ٹھیک ہے. اب ہمارے سمجھ رٹے گا, پڑھ گئے اللہ کی طرف پاک اور لونہ رسول اللہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے. دیکھنے والے لوگ دیکھیں. اب یہاں یہ بعض ایسی کیفیت جو اللہ نے آسان کی, خود بخود اپنے کو مشکل بنا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے لیے جو اللہ اگر سہولت دے دیں تو اس کو جسے کہتے ہیں مشکل میں نہ رکھ. اسی طرح پھر جو ہے آخر ان کی کیفیت میں اللہ نے صرف بھی رہنے لگا. یہ اللہ نے بتایا کہ میں نے اس کو, اور پھر اچھا اللہ نے ہی گائے کا بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ, وہاں پہ ایک ہے, ورنہ اس سے ہی نہیں. اسرائیلی روایات میں بھی ہے کہ وہ جا کے ایک یتیم بچے سے پھر جو ہے انہوں نے خریداری کی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کے پکڑ جن کا آپ پڑھتے جائیے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ رکوع نمبر 10 کی آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, کہ آخرت کی جگہ انہوں نے جو ہے وہ کس کا سودا کر لیا, دنیاوی زندگی. جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, ٹھیک ہے. اور یہ کس کے ذریعے پہنچی کتابیں؟ اچھا, اب یہ تھا معاذ اللہ یہ عقائد عیسائی تبھی بھی ہے, اور وہاں معاذ اللہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سزا یافتہ فرشتہ سمجھتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دلیل میں نازل کیا, اور واضح اللہ نے کہا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو پیغمبر کہہ دو اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے, تو انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل میں پایا, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے اس اشکال کو دور بھی کیا مسلمان کے, کہ یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جبرائیل. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں آیت نمبر 102 میں ان کا ذکر فرماتے ہیں, یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ہاروت اور ماروت جو ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا بنی اسرائیل میں آنے دیکھیے تو وہ معاذ اللہ کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومن نبی کے طور پر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. داؤد انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ سحر سکھانے والا معاذ اللہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. لیکن وہ ٹھیک ہے, یہ تو انسانوں نے خوش ارادے تھے, شرارتیں پیدا کی, اور کس کے ذریعے شیطان, ٹھیک ہے. بالکل. اور جیسے کہتے ہیں پھر یہ کیا ہوا کہ اور ان کو جو ہے کس کے لیے بھیجا, ہاروت و ماروت کو بھیجا. لیکن وہ ہاروت و ماروت کی جو کیفیت ہے قرآن میں, لیکن انہیں امتحان کے طور پر بھیجا کہ انسان کے نفس کے ساتھ ہے. فرشتے تو ویسے اس چیز سے فرق ہے, لیکن وہ کیا ہاروت و ماروت کی جو اس کیفیت میں بھیجا تو وہ امتحان میں گرفتار ہو گئے, اور وہ سزا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ جیسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کا آداب جو ہے وہ یہود کو متوجہ کیا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راعنا کہتے ہیں کہ دیکھ ہماری. یہ دو اس کے معنی آتے ہیں. راعنا مطلب یہ ہے کہ نہیں, راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت رکھیے, مطلب اس کا جو عام فہم معنی ہے. اور دوسرا ہے راعی, چرواہا. تو یہود جو ہے وہ شرارتاً ایسے کہتے تھے, تو عام مسلمان جو تھے وہ ہماری رعایت رکھے, نظر کرم کرے, اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے طور پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرارت کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ کے کہنے سے وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ گمان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا, کہا کہ ہماری طرف دیکھیے.
انظرنا کا حکم دیا. اچھا سو رائنا کا جو ہے وہ جو کیفیت جیسے انہوں نے بیان کی کہ وہ لیکن ایسے ہے کہ وہ رائنا ہاں رائنا جو ہے رائنا کا کہ ادھر دیکھ ہاں بے ادبی میں ٹھیک ہے انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے ٹھیک ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات کرنے کیا تھا لیکن ہاں وہ بعض دفعہ رائنا کہتے تھے رائنا کی جگہ بھی شرانہ کہ بھائی مدد چرواہا معذرہ یہود جو ہیں کیونکہ وہ عرب کے بارے میں یا اس طرح کے جو ہے الفاظ کو استعمال کرتے اور تحقیر تو ان کے ہاں تھی ہی عرب کی عرب کو کوئی معزز قوم تو نہیں سمجھتے تھے جب بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے تکلیف یہ تھی کہ ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو رہا تھا عرب پر سے وہ بھی ہم آگے دیکھتے جائیں کس طرح سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے ذکر فرمایا یہاں یہود کا تو یہود نے جو ہے کیا دعویٰ کر رہے ہیں یہود نصارہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى اور یعنی یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کہ یہ محض ان کی آرزویں ہیں آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے دعوے میں سے شروع اپنی کوئی دلیل لے آؤ ٹھیک ہے وہ ایسی ہم مذاق و بات ہے وہ پرسوں چل رہا تھا نا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے ہاں اللہ تو جنت میں جگہ دے گا جا میری طرف سے آج جو ہے نا بیریا ٹاؤن تیرا ہوا اس نے کہا جی ایک ہی میں ہو گیا تو جنت جو ہے کس طرح سے جگہ جو ہے تو بانٹتے پھر رہے ٹھیک ہے تو ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے طریق میں اس میں ایک بات ہماری سیکھی گئی کسی کے اعمال کو کسی کو دیکھ کے جہنمی منافق اس طرح کے الفاظ کہنا مت کہیے کیوں اللہ تعالیٰ لعنت کو پسند کرتا ہے ویل لکل مزمزۃ لمزہ ٹھیک ہے اچھے الفاظ بولے اگر کسی کو دل کے وہ جسے کہتے ہیں نا دل بھی کرے کہ چیخنے کو دل کر دو کہ اللہ تجھے ہدایت اللہ تیرے لیے خیر کرے کیا کر رہے ہو صحابہ اسی طرح کسی کو کہتے تھے وہ بھی کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے یعنی اچھے الفاظ کا استعمال اللہ کو برے الفاظ کا استعمال کرنا انسان کا ناپسند ہے کہ یہ شیطان ہے یہ منافق ہم بڑا بانٹتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہ ان کا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی کوئی جنت میں ٹھیکیدار نہیں ہے جس کی مرضی اللہ چاہے جس کو دے دے اور کس طرح دے دے امام ابن جوزی وہ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ پوری زندگی کا صنم 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 ایک دفعہ اس کی منہ سے غلطی سے نکل جائے سمد اللہ قادر ہے کہ اس کے سمد کہنے میں اس کو جنت میں ڈالے ٹھیک ہے تو یہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے تو جسے کہتے ہیں اپنی طرح سے اس کو ڈالیں اور پھر اس میں جو ہے کوشش یہ ہے پھر اسی طرح سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے موقفات کو بیان فرماتے ہوئے پھر جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کا بتا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء آیت نمبر 113 میں مطلب ایک دوسرے کی تحقیر کرتا تھا حالانکہ دونوں کے پاس اللہ نے پیغام ایک طریقے سے ہی بھیجا لیکن کیا تھا معذرت کے ساتھ وہ تفرقہ صرف اپنی ذاتیات اور اپنے ذاتی حصول کے لیے تھا تفرقہ جب بھی ڈالا جاتا ہے اختلاف ہوتا ہے آراء کا اختلاف ہونا نیچرل ہے لیکن اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ صرف غرض کیا ہوتی ہے اس کی ذاتی مفاد اور اس میں سب سے بڑا کیا ہوتا ہے دنیاوی مفاد اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخرہ کہ وہ جسے کہتے ہیں فیصلہ تو اس سے جو ہے وہ کوشش کریں گے اس کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ راضی ہو بے شک دنیا ساری ناراض ہے اللہ کے ناراضگی ہونے لیں پھر اللہ نے یہی کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہاں پیچھے جو ہے وہ آیت بھی گزری وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ٹھیک ہے یہ بیان جو گزرا یہ آگے اس کا دوسرا بھی آئے گا لیکن یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس قبلے کی طرف جس کی طرف متوجہ کرو وہ کیا ہے وَإِذْ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور یہ کس نے بنایا تھا آپ کے جد امجد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ یہ کسی اور نے نہیں اچھا انہوں نے بنایا کہ نہیں اللہ نے کیا کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اسماعیل ٹھیک ہے اور جسے کہتے ہیں کہ وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی کہ اس کی بنیاد موجود تھی پوری امت چاروں علماء اس میں کعبہ پہلے سے موجود تھا کسی نہ کسی شکل میں تھا لیکن اس کی دوبارہ سے بنیادیں کس سے اللہ نے اٹھوائیں ابراہیم علیہ السلام ہوا اور جسے کہتے ہیں اس میں ثابت ہے کہ یہ جو صالح علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے وہ بھی اس استفادہ کرتا ہے جو ہمارا شکر ہے ہاں قدس
وہ پہلے وہ ہم تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. پہلے وہ موجود تھا. ہاں یہ جی پہلے یہ تھا. اس کا آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو آئے ہیں وہ اسی طرف آئے ہیں, اور اس کے مدھم ہونے کی جسے کہتے ہیں آثار ہے, کیونکہ سالے اور جسے کہتے ہیں یہ جو تو قوم ہے بتایا کہ لباس نام بھی دور میں لباس نام سے پہلے بنتا. نہیں قدس جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ جو ہے مصر میں جب آئے ہیں صاحب کو, تو پہلے فرعون کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے غالباً میرے خیال سے ہاجرہ کو اغوا کیا تھا. اس نے فرعون یعنی کہ نمرود جو تھا. نہیں نمرود تو الگ تھا نا, نمرود سے تو نکل آئے تھے, وہ تو ہلاک ہو گئے نا, اللہ نے ان کو بس ہجرت کی نا اس طرح. پھر فرعون نے ان کا اکرام کیا, پھر یہ جو ہے جگہ آباد ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ اہم مفصل واقعات موجود ہیں تاریخ کی اگر کتابوں میں آپ پڑھیں. اس نے مجھے اب صحیح بات ہے یہ یاد نہیں آ رہا کہ سارا تھی یا حاجرہ تھی, اس نے ان کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا تھا, لیکن جب وہ اللہ کی طرف متوجہ تھی تو اس کے پیٹ میں درد چھا, تو وہ اپنے ارادے میں کامل نہیں ہو سکا تھا. تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلوا لیا اور پھر جو ہے وہ ایمان کا تو دے, لیکن ان کا اکرام کیا, ان کو جگہ دی آباد کاری سے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جگہ کی آباد کاری. اچھا, پھر اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے کہ بنی ابراہیم کے جتنے بھی ہیں انبیاء کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی نبینا من ربهم لا نفرق بین احد منهم, یعنی جو پیغام آیا وہ اللہ کا ایک ہی. ٹھیک ہے, اور کیا کہا اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو, کیا کہا صبغۃ اللہ. یہ وہ آیات ہے جس پہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس آیت پر یہ آیت صبغۃ اللہ تھی ہے فسیکفیکہم اللہ. ہاں میں ابھی شاید کر رہا ہوں غالباً تو میں دوبارہ لکھوں. صبغۃ اللہ کیا ہے؟ ہاں ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت نہیں تھی, وہ وہی فسیکفیکہم ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. ٹھیک ہے, اور ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھا, ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے نا قرآن کریم میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ مسئلہ لکھے کہ جو عیسائیوں کے ہاتھ تھا نا, کوئی پیدا تھا کچھ تو اس کو پانی کے اندر ڈال کے وہ نکالنا, تو یہ اس کی تردید تھی. یہ عمل جو ہے اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب آپ نے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو بس اس کے بعد جو ہے صاف. یہاں ہوتا تھا کئی جگہ پہ ہم گئے تو وہ جیسے کہتے ہیں بیچاروں کو مسلمان کرنے کی وہ اتنا لمبا پروسیس رکھا ہوتا ہے کلمے, وہ جیسے کہتے ہیں نا اس پروسیس سے گزرا کہتا ہے بس یہاں ہڑک لگ گیا میں. ٹھیک ہے, صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پچھلے صف کو صاف کر دیتا ہے, اور وہاں سے آگے پھر جیسے کہتے ہیں وہ چلنا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مکمل ہو رہی ہے 41 نمبر آیت پہ, تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی, اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے, اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. یعنی کہ قصص آپ کو بتایا جا رہا ہے, ان کی تحقیق کے لیے نہیں بتایا جا رہا, عبرت کے لیے بتایا جا رہا. یعنی آپ اپنے اعمال کو اچھا کر لیں. ٹھیک ہے, عیسائی کو چوڑا نہیں کہنا. ٹھیک ہے, وہ تفکیر آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے جو اللہ نے حکم دیا وہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے